بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ دوستو، سجدہ کی حالت میں کثرت سے دعا مانگنے کی ترغیب مختلف احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدے میں زیادہ دعا مانگا کرو، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، قوی امید ہے کہ سجدے میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول کر لی جائے گی۔ تو دوستو، سجدے کی حالت میں دعا مانگنے کی ترغیب آئی ہے۔ یہ نفلی نمازوں کے سجدے کی بات ہے کہ جب نفل پڑھ رہے ہوں تو اس کے سجدے میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم عربی میں ہی دعا مانگ سکتے ہیں، اس لیے جو دعائیں یاد ہیں، ہمارے ہاں لوگ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا دعا مانگیں، ہمیں کون سا عربی آتی ہے۔ تو عربی آنا ضروری نہیں ہے بھائی، ہم میں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ عربی میں دعائیں یاد ہیں، تو جو دعائیں یاد ہیں وہی دعائیں وہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت سے مانگے جب ہم نفل پڑھیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ سجدے کی لذت بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کبھی کوشش کریں کہ سجدے کی حالت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا سب کو آتی ہے اور بہت ساری دعائیں ہیں جو سب کو یاد ہے۔ تو سجدے کی حالت میں جب ہم دعا مانگ رہے ہوں گے تو ایک تو سجدہ لمبا ہوگا، وہ اللہ کے قرب کی حالت ہے، تو اس میں ایک سکون ہے، ایک لذت ہے، دل کا اطمینان ہے جو اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے اور وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے جو سجدہ لمبا کرے اور سجدے میں دعا مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔